السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس اس کی آیت بلکہ دو آیات تلاوت کی ہیں، 62 نمبر اور 63 نمبر۔ اس میں اللہ نے فرمایا الا خبردار رہو، یاد رکھو، انا بے شک اولیاء اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو یار ہیں، لا خوف ان کو کوئی خوف ڈر نہیں، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون کسی طرح کی دہشت و وحشت پریشانی کوئی ٹینشن نہ دنیا میں ہے اور نہ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جو اللہ کا دوست ہے وہ ان کو آزمائش اللہ کی طرف سے سمجھ کے ساری زندگی اس کی بے شک پریشانیوں میں گزرے کو کرنے دیتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ کہتا ہے یہ آنے والی تکلیف اِنَّا لِلَّهِ، بے اللہ کی طرف، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ایک دن تو میں نے اس کے پاس چلے جانا ہے اس کی ٹینشن کے بعد۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ اولیاء اللہ کی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی دو باتیں اللہ نے اسی اگلی آیت 63 نمبر میں بیان فرمائی ہے۔ الذین آمنوا، وہ ایماندار ہیں، ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں، وکانوا یتقون، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے ڈرتے، وکانوا یتقون، وہ صرف اللہ سے ڈرتے۔ ولی کی سب سے بڑی جو نشانی اللہ نے سورہ یونس میں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ڈرتا ہے۔ تو کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے۔ گویا ولی اللہ کا دوست، اللہ کا قریبی، وہ ہمیں سبق دے گیا ہے کہ میرے مریدوں، تمہارا مرشد یہ اعلان کرتا ہے کہ ڈرنے کے لائق جو ذات ہے وہ صرف ایک ہے، جسے اللہ ہے۔ یہ ہمیں اولیاء اللہ اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے سبق دے کر گئے۔ آگے ہماری مرضی ہے، ہم نے ان کی یہ باتیں مانی تھی کہ نہیں مانی، کیونکہ سب سے جو سچی سچی اور گارنٹیڈ بات ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ تعالی، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ تو اللہ نے جان فرمایا ہے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ وہ صرف میں رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول میں فرماتے ہیں ولی کی پہچان بتاتے ہیں، ولی کی ایڈنٹیفیکیشن بتاتے ہیں کہ ولی کی کیا خصوصیات، کیا خوبیاں ہوتی ہیں جس سے دیکھ کے اللہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ جس شخص کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، حاجی صاحب، جس شخص کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ ہوتا ہے ولی زندہ، وہ ہوتا ہے اللہ کا۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام کے سارے صحابی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء، سارے اولیاء جتنے بھی آج تک دنیا میں تشریف لائے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی داڑھی کے علاوہ نہیں، کوئی بھی اللہ کا ولی۔ اور یہ محبت کی نشانی ہے، جتنی داڑھی بڑھاؤ اتنی محبت زیادہ ہے۔ آقا نے تو ہمارا داڑھی کو چھوڑ دو تو کیا ولیوں نے کٹائی ہوگی؟ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور نبی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ولی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ کو داڑھی پسند ہے تو کس نے کٹائی ہے وہ اپنا علاج خود سمجھ لے۔ پھر وہ ولیوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ رشوت کھانے والا، اور رشوت کھانے والا، جھوٹ بولنے والا، زناکار، دھوکے باز، فریب کرنے والا، فراڈ کرنے والا، ناجائز قبضے کرنے والا، بدعات و خرافات پہ چلنے والا، دین میں اپنی طرف سے باتیں بنانے والا، اور ہر عمل اس نے کی حرج کہنے والا، یہ بڑا ولی ہو سکتا ہے؟ حاجی صاحب ایسا بندہ ولی ہو سکتا ہے جو رشوت بھی لے،
جو بجائزگی کمائے، جو دھوکہ بھی دے، جو فراڈ سے لوگوں کو کہے کہ میں تعویذ دوں گا، میں دم کرتا ہوں، زعفران پہ کروں گا، بکرا لوں گا، اس کو ایسے کروں گا، کیا اللہ کے ولی کی یہ شان ہے؟ اللہ کے ولی کی یہ تعریف ہوتی ہے؟ اور یہ تو اپنا تن من دھن سارا کچھ اللہ کی یہ قربان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ الفتح ہے، قرآن ہے، اللہ کے ولیوں کی ایک اور سمپٹم علامت بتاتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود۔ ولی کو دیکھنا ہو نا، ولی کو دیکھنا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھو، وہاں نمازیں پڑھ کے آثار السجود سجدے زیادہ کرنے کی وجہ سے نشان پڑے ہوں گے۔ یہ ظاہری نشانی ہے ولی کی۔ تو جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، کبھی حاجی صاحب جس نے کبھی نماز چکھی نہ ہو، اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، ایسا دعویٰ سچا ہے؟ بنیاد الصلاۃ عماد الدین، نماز بنیاد ہے دین کی۔ جس کی نماز نہیں وہ شیطان کا ساتھی تو ہو سکتا ہے، رحمان کا ساتھی، اور ولی کہلانے کا حقدار کے تعین نہیں ہو سکتا۔ اور آگے قرآن دیکھیے، سورۃ الاحزاب دیکھیے، بلکہ یہ توبہ کی سورۃ توبہ کی آیات ہے۔ التائبون، ولیوں کی نشانی خود قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ ولی کیا ہوتے ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے۔ ولی خود توبہ کرنے والا ہوتا ہے، تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو اللہ کے آگے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ توبہ قبول کرنے والا کون ہے دنیا کے اندر؟ اللہ ہی۔ تو التائبون، ولی پہلی نشانی یہ ہے کہ خود بھی اللہ سے توبہ کرنے والا ہوگا اور اپنے مریدوں کو بھی یہی کہے گا کہ جس رب کا میں مانتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، اس کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اس کے آگے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے مریدوں تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے التائبون کہ اللہ کے آگے مانو۔ العابدون، عبادت کرنے والا ہوتا ہے ولی سب سے بڑھ کر۔ ولی، آج میں نے اولیاء اللہ کا ٹاپک کیوں چھیڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بالخصوص پنجاب میں اکثر عرس اور میلے ہوتے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ اللہ کے ولیوں کی شان کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے۔ تو ولیوں کی دوسری نشانی العابدون، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اب بھائی تہجد پڑھیں گے، اتنے سجدے کریں گے تو نشان پڑے گا، یہ ویلے رہنے سے نہیں پڑے گا۔ یہ کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی گھر میں پڑھ لی، کبھی چھٹی کر دی، کبھی ٹوٹی پھوٹی خیالوں میں مگن، دنیا میں مصروف، اور نماز پڑھ لی، کیا ولی بننے کا چانس ہے؟ الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والا، یہ ولی کی تیسری نشانی ہے جو قرآن سورۃ توبہ بیان کرتی ہے۔ الحامدون، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں کرنے والا ہے۔ جو بندہ خود اللہ کی تعریفیں کرنے والا ہو، وہ اپنے مرید کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم مجھ میر کی تعریفیں کرو؟ یہ ممکن ہے؟ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ جو خود اللہ کے آگے جھکتا ہے، جو خود اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، جو خود اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی دعوت مریدوں کو بھی یہی ہے۔ الصائمون، پیر کی چوتھی نشانی اور ولی اللہ کی چوتھی نشانی کہ وہ روزے رکھنے والا ہوتا ہے۔ ایک تو
رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں وہ تو عام شخص پہ بھی فرض ہیں، لیکن ولی کی نشانی ہے اللہ کے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے ہر سوموار اور جمعے کا رات کا روزہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ ظاہر ولی تب بھی بنا جائے گا نا عام لوگوں سے بڑھ کے باور کرنے والا ہو۔ الراکعون، اب اگلی نشانی اللہ کے وحیوں کی، الراکعون یہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ گھر میں نہیں اکیلے پڑھتے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو مع الراکعین یہ رکوع کرنے والوں یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ ولی کی نشانی ہے۔ جو ولی مسجد میں نہ آئے، اللہ فرمائے وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ولی ہوتا ہے۔ ولی گھر کے کسی کونے میں علیحدہ پڑھتا رہے، مسجد بھی پاک ہو، جماعت کروانے کا موقع بھی ہو، میسر بھی ہو، مرید بیٹھے بھی ہو، پھر بھی جماعت نہ کروائے تو پھر فیصلہ کون کر دے؟ اللہ کا قرآن کچھ کہتا ہے اور یہ بندہ کچھ کہتا ہے۔ الآمرون بالمعروف، یہ نیکی کی دعوت دینے والے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، اب نیکی کی دعوت کے کئی طریقے ہیں۔ آپ کھانے کا اہتمام کریں، جو ہمارے پنجاب کے اندر یا بر صغیر میں جو اللہ کے ولی آئے تھے، ابھی میں ان کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، انہوں نے دین پھیلانے کا ایک یہ بھی طریقہ اپنایا کہ لوگوں کے لیے جو انہوں نے جگہ بنائی، جو ڈیرے بنائے، جو مرکز بنائے، ان کے اندر انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا، آنے جانے والوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ لوگ آتے تھے صوفیہ کرام کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، دین کی دعوت سنتے تھے۔ الآمرون بالمعروف، کھانا کھلا کے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ولی ہوتا ہے۔ یہ ولی کی ایک یہ بھی نشانی ہے۔ وَالنَّاهُونَ لِلْمُنْكَرِ، اللہ کا ولی اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ برے کاموں کو لوگوں کو روکتا ہے، اور جو لوگ برے کام کرے وہ ولی کہلا سکتا ہے، کہلانے کا حقدار ٹھہر سکتا ہے۔ وَالنَّاهُونَ لِلْمُنْكَرِ، برے کاموں سے نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی طرف لائے، یہ ولی کی نشانی ہے۔ روزہ نہیں رکھتا بندہ، اس کو روزے کی طرف لائے، یہ ولی کی نشانی ہے۔ ہر برے کام سے تدبیر کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے کے، برائی سے بچا کے، جو اللہ کے سامنے نہ کھڑا کرتا ہے، یہ ہے ولی۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی، زنا اللہ کی حد ہے، قتل اللہ کی حد ہے، اللہ کی حدوں کو ان کی حفاظت کرنے والا یہ بھی ولی کی ایک نشانی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس میں یہ نعمتیں پائی جائیں اس کو خوشخبری دینی چاہیے کہ وہی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کے اندر یہ نعمتیں پائی جائیں اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ ولی ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ میرا پکا سچا دوست ہے، نہ دنیا میں ذلیل رسوا ہونے دوں گا اور نہ آخرت میں اس کو کوئی تکلیف پہنچنے دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض لوگ میدان محشر میں ایسے بھی ہوں گے، اس کیٹیگری کے بھی کچھ لوگ میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کو دیکھ کے انبیاء یعنی نبی، شہداء، آپ کو پتا ہے نبی سارے کے سارے بلا حساب جنتی ہے، شہداء بن بریکوں جنتی ہے، اللہ نے ان کی گارنٹی دی ہے جنت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء اور شہداء
یہ بھی मैदान माशर में खड़े कुछ लोगों पे रिस्क करेंगे उनके मकसद की वजह से। इतनी बड़ी हस्तियां शहीद और अंबिया वो भी किसी के ऊपर रिस्क करें, ऐसा बंदा कौन हो सकता है? ये सहाबा ने सवाल किया। फरमाया मेरे सहाबा ये वो बंदे हो गए जो लोगों से मोहब्बत रखते हैं सिर्फ अल्लाह की जात। छोटा जुमला नहीं, जो लोगों से मोहब्बत रखते हैं किसके लिए? अल्लाह की। हम 2 मिनट के लिए गौर करें तो सही, हमें जिस से मोहब्बत है उसमें क्या क्या लालच मौजूद है। जिसको फोन करके ताल्लुक बनाते हैं उसके अंदर क्या लालच छिपी हुई है, और जिस रिश्तेदार को हर दूसरे दिन फोन करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ लालच। इल्ला माशाअल्लाह कई लोग सही भी हैं जिनको ऊपर वश किया जा रहा है, लेकिन अक्सरियत थानेदार से तल्लक क्यों रखता है भाई? हाजी साहब, हाजी मीर साहब, थानेदार के साथ तल्लक क्यों रखा जाता है? उसके साथ रिश्तेदारी है, तल्लक रखना कोई माड़ी बात नहीं, लेकिन देखें तो सही एमपी के साथ तल्लक किस लिए है? वो मामा है, फुफड़ है, चाचा है, दादा है, आया है, कुछ भी नहीं, लेकिन वजह क्या है कि मतलब है, अक्सरियत का मतलब है। इसीलिए तो रशक किया जाना है कि इनकी मोहब्बत सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह राजी हो जाए। किसी को खाना खिलाया, अगर किसी अजीज के घर गया, जाते हुए फ्रूट ले गया, कोई चीज ले गया, हर दफा उसे यही बताया मैं तेरे लिए ये लेके आया, मैंने तेरी ये खिदमत की थी, मैंने तुझे ये एहसान किया है। ये मोहब्बत अल्लाह के लिए नहीं है। ये तो सारे का सारा अमल आपने लोगों को दिखाने के लिए किया। कल अल्लाह करीम फरमाते हैं ऐसे बंदे का अमल मैं उसके मुंह पे दे मारूंगा। तूने जिसके लिए किया उससे जाकर सवाब ले ले, मेरे लिए किया नहीं तो मैं तुझको ढूंढ गया। ये वो लोग हैं जिन पे अंबिया शुहदा। आप देखिए कुरान बड़ा बड़ा है, तारीख बड़ी बड़ी है, लोगों ने अल्लाह के लिए मोहब्बत की है। सूरतुल अहज़ाब देखिए, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातुद दुनिया वज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिउकुन्ना वउसर्रिहुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर मेरे साथ मतलब का कोई रिश्ता है ना, मतलब का कुछ दुनियादारी की वजह से रिश्ता है, तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे के छोड़ देता हूं। मुझे ऐसी बीवियां नहीं चाहिए जिनका ताल्लुक मेरे साथ ऐसा हो कि वो कुछ दुनिया का मतलब रखती हो। लेकिन वह इन कुंतुन्ना तुरिदुल्लाह वद्दारुल आखिरा फइन्नल्लाह व इन कुंतुन्ना तुरिदुल्लाह व रसूलहु वद्दारुल आखिरा। अगर ये अल्लाह की वजह से, आखिरत के डर की वजह से उसके रसूल से मोहब्बत करती हैं, फइन्नल्लाह अअद्दा लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ऐसे लोगों के लिए जन्नत की सूरत में बड़ा अजर तैयार कर रखा है। मोहब्बत करने वाले अल्लाह की वजह से बने, मोहब्बत करने वाले मतलब की वजह से न बने। आप देखिए 2-4 दिन पहले लाहौर में उर्स हुआ है। ये आप जिनको अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते थे, जिनकी कब्र लाहौर के अंदर है। हमने सुन रखा है बस ये भी सारी जिंदगी खाने खाते रहे, हम भी खाने खाते रहे, ना अमल करने की दौड़, ना इन्होंने अमल किया ना हमने किया। और भाइयों आपने इनको समझा ही नहीं, अक्सर लोगों ने इनको सुना ही नहीं।
علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت اور عام ہستی نہیں جن کو ہم نے ایسی سمجھ رکھا. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں یہ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے 400 ہجری میں. 70 سال عمر گزاری ہے لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح انہوں نے کیا کیا ہے. یہ غزنی سے اٹھے ہیں, ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے, پھر انہوں نے اسلامی مراکز مکہ کیا, مدینہ کیا, یہاں کے سفر کیے, عراق و بغداد کوفہ کے سفر کیے, دین کا علم حاصل کیا اور کئی کتابیں لکھی جن میں کشف المحجوب ان کی بڑی معروف و مشہور کتاب ہے جس میں لکھتے ہیں کہ شریعت کے بغیر طریقت غیر معتبر ہے. یعنی طریقہ معتبر نہیں بلکہ کشف المحجوب بتاتی ہے کہ شریعت معتبر ہے. اگر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات کرے وہ شریعت سے ٹکرا جائے تو وہ علی کی بات چھوڑ دو, شریعت کی بات مان لو. یہ خلاصہ ہے کشف المحجوب کا. غزنی اسلام آباد سے اگر کوئی جائے پشاور سے جائے کابل, اور کابل سے آگے ہے غزنی. اسلام آباد سے غزنی کا سفر 616 کلومیٹر. یہ وہاں پیدا ہوئے, دین کی خاطر گھر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا, دین کی خاطر وہ افغانستان کا خطہ مدینے مکے کے قریب ہے ہم کی بنسبت. انہوں نے سوچا دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی, اپنی زمین چھوڑی, ماں باپ چھوڑے, اور آپ سب کچھ چھوڑا, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے, تبلیغ کے لیے بر صغیر کا رخ کیا, لاہور میں ڈیرا لگایا, اللہ کے دین کی دعوت دی, لوگوں کو بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا. یہ ہے علی حجویری. ہم نے ان کو ماننا اسی طرح ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے, اللہ کو ایک مانا ہے, اسی کی ہی عبادت کی ہے, اسی سے کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ان کی دعوت ہے, ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور تھوڑا سا آگے نکلیے, حضرت لال شہباز قلندر, حضرت لال شہباز قلندر. آپ دیکھیے یہ بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے. ان کا سیدھا نام سید عثمان مرندی ہے. سید عثمان مرندی ان کا اصل نام ہے, اور یہ افغانستان اور ایران کی جو سرحد ہے وہاں ان کی پیدائش ہوئی. ان کی لال شہباز قلندر کی وہاں پیدائش ہوئی, اور یہ بھی مکہ گئے, مدینہ گئے, کوفہ گئے, عراق گئے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور پھر ڈیرا لگایا اپنی گھر بار کو خیرباد کے سندھ کے اندر. عثمان اصل نام ہے. لال نام کیوں پڑا ہے لال؟ اس کا مطلب سرخ, یاقوتی, چمکتا ہوا. ان کا چہرہ بڑا برروح تھا, بڑا خوبصورت تھا, لال تھا, اس لیے لوگوں نے ان کو لال کہنا شروع کر. شہباز کیا ہوتا ہے؟ شاہ سے نکلا ہے, بادشاہی سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے دنیا کو خیر بات کہا, اللہ کی بادشاہی کو مانتے ہوئے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. قلندر اس کو کہتے ہیں, یہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے. اس کا مطلب ہے دنیاوی جاہ و جلال اور رتبے مرتبے یہ دنیاوی میں ہیں. اللہ کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کی, صرف دین کے لیے ٹوٹے پھوٹے جوتے, ٹوٹے پھوٹے کپڑے, گھر بار کو خیر بات کہہ کے اللہ کی دین کے لیے اشاعت کے لیے نکلنا, اس کو صوفیانہ اصطلاح میں قلندر کہتے ہیں. اس لیے بھائیوں ہمارے ملک کے اندر یا انڈیا کے اندر اجمیر میں نظام الدین اولیاء اور بھی اللہ کے بڑے بڑے بندے برگشمیر میں یہ پچھلا علاقہ چھوڑ کے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کی اشاعت کے لیے آپ کے پاس آئے تھے. آپ کے بڑوں کو مسلمان کیا ہے محنت کر کے. اللہ نے ان کے ہاتھوں بڑے لوگوں کو ہدایت دی ہے. تو آج صرف کھانے پکانے یہی ان کو ماننے کا نام نہیں, بلکہ انہوں نے کہا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے
الطائعون الحامدون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، عبادت کرنے کا حکم دیا، حمد کرنے کا حکم دیا، نیکی کا کام کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکنے کا حکم دیا. یہ ہے علی حجویری، یہ ہے معین الدین چشتی، یہ ہے لاڈ شہباز قلندر، اور یہی دعوت انبیاء کی تھی، یہی دعوت صحابہ کی تھی، اور یہی دعوت ہماری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.